بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ اس غیر محفوظ ملک میں اپنی فیملی کے سمیت محفوظ ہوں گے اور آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ اگر آپ اس غیر محفوظ ملک میں محفوظ ہیں، کیونکہ یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کون سا ادارہ ہے؟ بلکہ محکمہ ہے لیکن ہم اسے ادارہ کہتے ہیں، تو وہ کس چیز پہ تلا ہوا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان میں جو شخص ان سے حقیقی آزادی چاہتا ہے، جو ان سائیکوپیتھ لوگوں سے آزادی چاہتا ہے، ان کی یہ عزتیں تار تر کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کر دیا ہے، اور اب جو ہے جناب ایک نئی جو ہے ریت انہوں نے چلا دی ہے کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور ان سے جو ہے پریس کانفرنسز کرواتے ہیں۔ اور کل کی یہ خبر ہے جو شہباز گل صاحب نے بھی اپنے یعنی ٹویٹر کے اوپر ویڈیو شیئر کی ہے، اور وہ کچھ جو پاکستانی نوجوان انہوں نے دیکھا ہے کہ جو وہ عثمان ڈار کا انٹرویو چلایا گیا تھا کہ اس میں ایک فوجی اٹھ کر جو ہے فوجی کی وردی میں کوئی افسر اٹھا ہے اور وہ جا رہا ہے، تو مراد یہ لی جا رہی ہے کہ کیمرے کی آنکھ جو ہوتی ہے بڑی شفاف ہوتی ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ فوج ہے جو اپنے آپ کو 76 سال سے 75 سال سے یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ اپوڑ دے، تو کہاں کوئی کیئر ٹیکر حکومت کی جرت ہوتی ہے کہ وہ ملک کا پیسہ بے دریغ خرچ کرے، وہ جو ہے خود بتائے کہ کون سا لیڈر یا کون سی پارٹی جو ہے وہ ایلیجیبل ہوگی الیکشن کے لیے اور کون سی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں یہ تو آپ پہلے سے آلریڈی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور بلکہ پورے پاکستان کو معلوم ہے۔ یہ ججز جو ہیں یہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں، یہ اس کی مان ڈرامہ کر رہا ہے کہ جی ہماری یہ ہم لائیو سیشن اور یہ ہم لائیو چلا رہے ہیں اپنی کاروائیاں، جو ہے جو چیزیں یعنی جن کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ شو کروائیں گے، دکھائیں گے، اور جو 90% سے زیادہ عوام کی نبض ہے جو چل رہی ہے، جو ان کے منہ پر ایک ہی بات ہے کہ ہمیں انصاف ملے، ہماری پارٹی تحریک انصاف ہو، اور ہم ان سے جو ایک جابروں کا ان سائیکوپیتھ کا جو قبضہ ہے ہمارے اوپر، جو قبضہ گروپ ہیں جو ڈی ایچ اے بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، جو پورے ملک کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور نعرے کیا لگاتے ہیں، ہم لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیں گے، اور ڈیلی بیسس پہ یہ پی ٹی آئی کے بندوں کو پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مار دیا ہے، اور پھر ان کی تصویریں اس میں آ رہی، تصویریں نہ بھی آئیں تو یہی جو، اور عمران خان صاحب کی یہ غلطی نہیں ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آخر 9-10 لاکھ فوج ہے، ان میں کوئی تو غیرت مند ہوگا، کوئی تو جو ہے وہاں پہ انصاف کی بات کرے گا، لیکن یہ سیکرٹ ایکٹ چل رہے ہیں۔ اور کون سا سیکرٹ ایکٹ؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تم نے اس میں 1923 والا سیکرٹ ایکٹ کدھر رکھا ہوا ہے؟ اس میں جو قانون ہوگا وہ جو قانون سازی ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس بندے کو وہ روک کر گئے ایوب خان کو، یعنی جناب کیپ آپ سب کو دیکھ لیں کہ سب کو اچھی لگے گی، کوئی بندہ پہن لے، صرف اگر نہیں سجی تو بغیرت ایوب خان کو نہیں سجی، کہ وہ جناب کیپ لے کر بھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ کیا کیونکہ جب آپ کے دل میں جو ہے وہ گندگی ہوگی وہ آپ کے چہرے پر آ جائے گی، نمایاں ہو جائے گی۔ اور بعد اس کے بعد ضیاء صاحب نے اپنے آپ کو اسلام کے لبادے میں اوڑھنے کی کوشش کی کہ میں بہت بڑا مسلم ہوں، اور تھائی لینڈ میں جا کے جناب وہاں پہ جس کی یعنی اکانومی ہی آپ کو پتہ ہے کس چیز پہ چلتی ہے، اور وہاں پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کون سی جگہ پہ آپ نے جو ہے بنایا ہوا ہے جناب سفارت خانہ، اس کو چینج کریں۔ یہ وہ ڈرامے تھے جو صرف اپنے آپ کو مرد مومن مرد حق بنانے کے لیے ضیاء الحق، اور جتنے یہ مرد مومن تھے اور یہ حافظ جو آیا تم انفارمیشن دے رہے ہو، ہم جو قوم ہے وہ تمہیں سے تو آزادی چاہتے ہیں، باقی انگریزوں سے تو ہم نہیں، انگریزوں سے تو ہم آزاد ہو گئے تھے۔ کالے انگریز جو تم لوگ ہو، انگلش تم لوگوں کو نہیں بولنی آتی، ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ لو جی، وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ انگلش بول رہے ہیں، اور دوسرے وکیلوں کو کہہ رہے ہیں آپ نے جناب دونوں لینگویجز کے ساتھ برا کیا، انگلش سے بھی اردو سے بھی۔ تمہاری کون کیا انگلش بول رہے ہو، تمہیں خود کو ہی سمجھ آتی ہوگی، اور کمپلیکس کے مارے ہوئے تم لوگ ہو کہ جب آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، تو بروکن انگلش جو کہ کمپلیکس ہمارے فوجیوں کو ہے اور جو تم لوگوں کو ہے، اور تم سے زیادہ تو انگلش جو ہے وہ عمران خان کو آتی ہے، لیکن آج بھی اس کے جا کے ہاسپٹل میں دیکھو وہاں لکھا ہوگا کہ دروازہ دھکیلیے، دروازے کو اپنی طرف کھینچیے، کیونکہ یہ عوام کے لیے ہے، عوام کی زبان جو ہے وہ اردو ہے۔
یا پنجابی ہم بولتے ہیں، چلو اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کے مطابق ہمیں بولنا چاہیے. یہاں نئے نئے ڈرامے جناب کر کے انگلش بول کے، اور پھر آپ وہاں پہ جناب محترم قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں آپ لوگ نہیں وکیل، بلکہ ہمیں خدا کو بھی جواب دیں. یہ خدا مجھے لگتا ہے امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دیں. اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں تو ان کو نظر نہیں آ رہا ملک میں کیا چل رہا ہے؟ یا یہ کہیں پھر رہنے دیں یہ جناب اپنی یہ اپنی جاب کرنے کو. آپ قاضی صاحب اپنا نام بھی رکھا ہوا ہے، قاضی بننا بھی چاہتے ہیں، اور کام آپ کے وجہ جس نے لال قلعے پہ جھنڈے لہرانے تھے اب ہمیں فتح کیے جا رہے. کسی دن عثمان ڈار فتح کر لیتے ہیں، کسی دن کسی کو فتح کر لیں گے، کسی دن مجھے مار دیں گے، کسی دن آپ کو مار دیں گے، اور جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری لوگ عزت بھی کریں. ہم نہیں عزت کرنے والے ان کی، اور ان کے لیے نکلنا ہوگا، ہر صورت نکلنا ہوگا، اور عمران خان کو ان کی بغیرتوں کے شکنجے سے نکالنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کوئی آئین کی حکمرانی نہیں ہے جس کے لیے عمران خان نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا ہے. اللہ عمران خان کا اور تمام پاکستانیوں کا جن کے اندر غیرت کا مادہ ہے، جنہوں نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں حقیقی آزادی نصیب کرے. آمین بولیں.